السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 107 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناول، جس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں اور وہاں پر بہت مزے مزے کے ناولز اپلوڈ ہو رہے ہیں، کائنڈلی جائیں جا کے ریڈ کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کی سیاہی زاویار خانزادہ کے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس کا دل چاہا کہ اسٹیئرنگ کو کھائیوں کی سمت موڑ دے۔ موت کی چاہ کرنا اور بات تھی اور اسے گلے لگانا اور بات۔ پھر وہ عورت، اگر موت مل جاتی وہ عورت اکیلی جاتی۔ اس عورت میں وفا نامی کوئی چیز ہوتی، وہ بس شوق اس بوجھ جیسی زندگی سے چھٹکارا پا لیتا۔ مگر وہ عورت، وہ استضاعیہ ہنسنے لگا۔ وہ نیلی آنکھوں والی بے وفا عورت، اسی کی وجہ سے تو وہ موت کی چاہ کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ جیتا تھا، وہ سانس لیتا تھا، اس کا ہر رشتہ اس کا اپنا تھا۔ ان ہواؤں میں اس کے لیے وفائیں بہتی تھی۔ آج ہواؤں نے رخ موڑ لیا تھا، اس کی ہی الٹی سمت بہنے لگی تھی۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا، ہوائیں دوسری سمت بہہ رہی تھیں۔ ہواؤں کی شائیں اس کی گاڑی کو اپنی سمت موڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، بھلا یہ ممکن تھا؟ یہ ہوائیں سے اپنی سمت موڑ لیں؟ سب بدل سکتا تھا مگر وہ نہیں۔ وہ اپنی سمت چلتا تھا، وہ بدلتا نہیں تھا۔ ہاں، بدلنے والوں پر وہ رحم نہیں کھاتا تھا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ حساب کتاب لینا اسے بے حد پسند تھا۔ پیٹھ پر خنجر مارنے والوں کا سینہ چھلنی کر دینا چاہیے۔ سینہ تو اس کا اپنا چھلنی تھا۔ زخم تھے جو سینے پر سل رہے تھے۔ زاویار خانزادہ پستول کی ٹھنڈی نال کو اپنے کھلے سینے پر رگڑنے لگا تھا۔ شاہویر، میرا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ لفظ اور ان لفظوں میں الجھتا وہ کوئی لوہا تھا جو اس کے وجود کو چھو گیا تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ زاویار نے اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مس لی۔ رات کی سیاہی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اسے رنگوں سے انسیت نہ سہی مگر سیاہ رنگ سے تو عشق تھا۔ آج اسی سیاہی سے خار ہونے لگا تھا۔ گاڑی سبز رنگ کے دروازے کے آگے بہتے دریا میں آگے رکی تھی۔ زاویار کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی۔ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ جی خان۔ اسپیکر پر ابھرتی آواز پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ایسا لگا تھا کسی نے کیچڑ میں بھگو کر اسے جوتا دے مارا ہو۔ دوسری طرف التمش یہ ہنسی سنتے خود پر رضائی اتار گیا تھا۔ وہ پاؤں چارپائی سے نیچے لٹکاتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ ہنسی التمش کے وجود کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ اسپیکر کی دوسری طرف وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس التمش خانزادہ سفید پڑنے لگا تھا۔ سر پر سفید ہی بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ مردہ سی رنگت لیے بیٹھا تھا۔ میرا سامنا کرنے کی ہمت ہے تو آ جاؤ۔ اسپیکر پر ابھرتی آواز التمش خانزادہ کو مجمد کر گئی۔ وہ بنا کسی گرم کپڑے کے چارپائی سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ التمش کی نگاہ بے اختیار اسی گرم رضائی میں دبکی عورت پر پڑی جس سے اس کا دل نہیں وجود بھی نہ تھا۔ وہ بائیں کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ بے اختیار اس عورت کی طرف بڑھ گیا۔ جھکتے ہوئے ان بالوں پر لب رکھے ساتھ میز سے اس نے اپنی پسٹل اٹھائی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل کہتا تھا سیاہ آنکھیں اس کے لیے نہ تھی جو کبھی تھی۔ پسٹل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے سیاہ مردانہ شال اوڑے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ بھیگتی یہ سرد رات اس کی زندگی کا سیاہ باب بن جائے گی، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ مٹی کا صحن عبور کرتے دروازہ کھولتے باہر آیا۔ بھاری قدم زاویار کی طرف نہ بڑھ سکے۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا گردن جھکائے ہوئے تھا۔ پستول کی نال پر اس کی گردن ڈھلکی تھی۔ وہ پستول کی نال کو اپنی گردن پر بے دردی سے پیوست کیے ہوئے تھا۔ کیسی زنجیر تھی جو التمش کو باندھ گئی تھی۔ وہ اس انسان کی طرف نہ بڑھ پا رہا تھا۔ وہ زاویار سے کئی فاصلے پر رکے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے گناہ یاد کرنے لگا جو اس سے سرزد ہوئے تھے۔ وفا کے علاوہ کوئی گناہ اسے یاد نہ تھا جو اس سے سرزد ہوا ہو۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد تمہارے ستیلے باپ نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسی ہی سرد برفیلی رات تھی نا؟ زاویار نے سر اٹھایا تھا۔ گردن ترچھی کرتے التمش کو دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں برفیلا پن تھا۔ التمش کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ اب کبھی اس انسان کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، اسے یقین تھا۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش بھی شاید ہو رہی تھی۔ تم میرے ڈیرے کے باہر ایک دیوار کے ساتھ سمٹے سے بیٹھے تھے۔ التمش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ رات یاد آئی تھی۔ ماں کو مٹی نیچے دفنائے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا، اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یاد ہوگا میں نے تمہیں اپنی گرم جیکٹ دی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا، جانتے ہو نا تم؟ التمش خانزادہ شل سا کھڑا رہا۔ وہ گزرا وقت اسے یاد نہیں
کروا رہا تھا بلکہ احسان جتلا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ بونٹ سے چھلانگ لگا کر اتر آیا۔ وہ اب دھیرے دھیرے التمش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سے آنکھوں میں التمش کے لیے ہر جذبہ مردہ تھا۔ اس جیکٹ کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ اس وقت تمہارے پاس 10 روپے کا ایک نوٹ بھی نکل آئے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ سے آنکھوں میں ٹھنڈے تاثرات لیے وہ مسکرایا تھا۔ التمش مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ جامد فریز ہو گیا، بلکہ شاید 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ زاویار نے التمش کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ التمش ہاتھ کے اس بوجھ کو سہ نہ سکا تھا۔ کندھے میں درد سا اٹھا تھا، ایسا شدت کا درد کہ اس کا وجود چھل ہونے لگا تھا۔ میرے جگری یار نے تمہیں گالی دی تھی، تمہارے خون کو گندا کہا تھا، تمہارے باپ کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری تھی میں نے، بھولے تو نہیں نا؟ سے آنکھوں میں کوئی جذباتیت نہ تھی۔ التمش کی گردن اس بات میں ہل گئی تھی، ایسا لگا تھا زاویار نے بھرے مجموعے میں سے ہزاروں چانٹے دے مارے ہوں۔ وہ بھرے مجموعے میں چانٹے دے مار تاخیر تھا۔ اتنی جلن نہ ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ میرا دوست تھا، یعنی میری حیثیت کے برابر تھا۔ اسے گولیاں مارنے پر جرگے میں مجھ سے دیت لی گئی تھی، یعنی لاکھوں روپے دیے تھے میں نے۔ دوستی کھو دی وہ الگ سے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، ہاتھ کا میل، مگر دوست بھی کھو دیا۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ کا بوجھ بڑھنے لگا۔ زاویار کا احسانات کا وزن زیادہ تھا، اس کے ہاتھ کا وہ سمجھ نہ پایا تھا۔ ہاں، اس کے کندھے اس بوجھ سے ٹوٹ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ پستول جیکٹ کی اندرونی جیب میں اڑستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ التمش کے کندھوں پر جما کیا تھا۔ اف، ایسا درد، ایسا وزن کہ التمش کو لگا کہ پہاڑ اس کے وجود پر ڈھہ گئے ہوں۔ وہ نگاہیں چکا گیا تھا، وہ سیاہ آنکھوں والے مرد کے احسانات تلے اس طرح دب گیا تھا کہ اس کی نظر میں اپنی حیثیت کتے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ تمہارے کالج کی فیسیں میں نے بھری، تمہیں پہلا لیپ ٹاپ میں نے لے کر دیا، تمہیں پہلا موبائل میں نے لے کر دیا، شاید ابھی تک وہی استعمال کر رہے ہو۔ زاویار نے اس کی قمیض کی فرنٹ جیب سے موبائل نکالا۔ وہ ہنس دیا۔ وہی موبائل ہے یہ تو۔ زاویار الٹ پلٹ کر وہ چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل دیکھ رہا تھا۔ 15 سالوں سے یہ موبائل سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وہ آخری سانس لیتے اس موبائل کو دیکھ رہا تھا جو آج بھی التمش کے پاس تھا۔ نیا موبائل کیسے خریدو گے تم؟ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے، ہزاروں روپے۔ زاویار خانزادہ کے لہجے کی ٹھنڈک بڑھتی گئی۔ التمش جام ہوتا رہا۔ سے آنکھوں میں طاقت کا نشہ تھا، پیسے کی طاقت، حیثیت کی طاقت۔ التمش اس معاملے میں نرا غریب تھا۔ نہ پیسہ نہ حیثیت۔ التمش کو زندگی میں کبھی خود پر اتنا ترس نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ پیسوں کی بات نہیں کرتے، اب ہر کسی کے پاس میرے باپ جتنا پیسہ تو نہیں ہوتا۔ وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ التمش کو لگا بھرے مجموعے میں اب کوڑے اسے دے مار رہے ہوں۔ مقابل کے پاس اس کے باپ کا نام تھا، اس کے پاس نہیں۔ التمش کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ زاویار مسکراتا رہا۔ التمش کی آنکھوں کا کرب اسے آج مار نہ رہا تھا۔ بات نیلی آنکھوں والی عورت کی تھی۔ ساری دنیا، سارے رشتوں پر دستبرداری دے دی گئی تھی، بس عائش ملک پر حق صرف اس کا تھا۔ زاویار خانزادہ نے بے حد نرمی سے التمش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ہم ساتھ ہنستے تھے، ایک جگہ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ تم میرے لیے، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بہن بھی تمہیں دے دی۔ تمہارے باپ کا اصل نام تک نہیں جاننے کی کوشش کی، جو تمہاری آئی ڈی کارڈ میں تھا، جس نے تمہیں اپنی سرپرستی میں لیا، اسی کا نام، اسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا۔ وہ التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہتا رہا۔ التمش خانزادہ اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ سیاہ آنکھوں کے لیے ہر جذبہ فنا ہوتا گیا۔ زمان خان تمہارا باپ نہیں، پتہ ہے نا تمہیں؟ زاویار کے اس کے چہرے پر گرفت سخت ہو گئی تھی، سیاہ آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی تھی۔ عائش ملک صرف عائش ملک، کسی تیسرے کی پرچھائی بھی نہیں، جس کی وجہ سے عائش اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو سولی پر چڑھانا چاہتا تھا، سب فنا، سب ختم، صرف وہ عورت، وہی عورت۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں میں وہ خاک ہوتا رہا، ردی دو کوڑی کا۔ سیاہ آنکھیں بے فکری سے مسکراتی رہیں، نیلی آنکھیں صرف اس کی ملکیت تھی، باقی سب راکھ تھا۔ عائش اس کی رہے، باقی ساری دنیا سے ردی کر دے، اسے کیا پرواہ۔ جس آگ میں وہ جل رہا تھا، ساری دنیا کو آگ لگانی تھی۔ کہتے ہیں جذباتی دوست اور نسلی گھوڑا کسی میدان میں دھوکہ نہیں دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ زاویار ٹھنڈے لہجے میں پوچھتے پیچھے ہٹنے لگا۔ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگتے جیکٹ کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالے، یوں ہی جلا لیا۔
लबों से नहीं लगाना था, सीने में पहले से आग भरी थी। मज़ीद आग वो नहीं सह सकता था। उंगलियों में सिगरेट दबाए वो अल्तमिश खानज़ादा को देख रहा था। इसका हाथ नामहसूस अंदाज में कांप रहा था। जिस औरत पर जान वार सकता था वो किसी दूसरे मर्द को दिल में बसाए हुए थी। आज तो ये हवाएं भी ज़ावियार खानज़ादा को काट रही थी। पहाड़ धड़ाधड़ इसे खुद पर गिरते महसूस हो रहे थे। मगर यहाँ बात तो नस्ली घोड़े की हो रही है। बदनस्ल कुत्ते तो सिर्फ काटते हैं। वो भला आखिर सिगरेट लबों में दबा क्या था। सीना धुआं धुआं हुआ। वो खांसने लगा। अल्तमिश खानज़ादा वहीं खड़े खड़े दो कौड़ी का हुआ। इसकी आंखें नम होती गईं। ये नमी ज़ावियार खानज़ादा के लिए न थी, ये तो वो जिल्लत थी जो वो उठा रहा था। 13 साल बाद अल्तमिश को जलालत के ये कौड़े लगते महसूस हो रहे थे। कोई इसकी हैसियत के नाम पर सवाल उठा रहा था। 13 साल पहले सब सहना आसान था, मगर आज अल्तमिश ने अपनी आंखें आस्तीनों से रगड़ी। सामने खड़े इंसान के लफ्ज़ों के काट नहीं सह सकता था। इसकी रूह को खींचकर सामने खड़ा इंसान कोड़े मार रहा था। उफ, इतनी जिल्लत, आह! उफ, तकलीफ तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ था। जो वो महसूस कर रहा था, इसकी खाल उतार कर संगलाख जंजीर इसके वजूद पर बरसाई जा रही थी। वो ज़मीन पर बैठता चला गया। घुटनों के गिर्द हाथ बांधे वो सर झुका गया। ज़ावियार खानज़ादा इसके साथ हंस रहा था। वो दोनों डेरे पर कहके लगा रहे थे। वो दोनों आग की तपिश सेकते बातें कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे। कोई ज़ावियार को आंख उठाकर भी देखे वो पागल हो जाता था। ज़ावियार खानज़ादा हंसते हुए इसके लिए अपने दोस्त की टांगों पर गोलियां मार रहा था। मेरे अल्तमिश के बारे में बकवास करोगे? मेरे अल्तमिश के बारे में? वो अपनी दोस्त पर पिस्टल ताने चीख रहा था। अल्तमिश की निगाहों में ये मनासर धुंधले हो रहे थे। ज़ावियार खानज़ादा गाड़ी से टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। वही औरत याद रही थी, बाकी सब भूल गया था। आश मलिक पर दस्तबरदारी नहीं, इस औरत पर रोग नहीं, इस औरत का जोग नहीं। पूरी कायनात इसके खिलाफ हो जाए, बस वो औरत इसकी रहे। वो जैकेट से पिस्टल निकाले आसमानी फायर कर रहा था। देखते ही देखते पिस्टल खाली हो गई। शाहवीर, मेरा है, जो करना है कर लो। ये लफ्ज़ इसे खाकसर करते गए। सीने में जलती आग ठंडी ना हुई, मगर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराया। बेरहम मुस्कुराहट। जल तो वो औरत भी रही थी। इस ठंडी ज़मीन अंधेरे कमरे में कब तक रहेगी? आखिरकार इसी के कदमों में गिरकर भीख मांगेगी। वो हंसने लगा। वो सिगरेट लबों में दबाए पागलों की तरह हंस रहा था। जो इसका ना रहे वो दो कौड़ी का हो जाएगा। जब वो साथ हो तो दुनिया इसकी इस इंसान की हो जाए, वरना वो मिट्टी का ढेर बन जाए। अब वो अल्तमिश खानज़ादा को देख रहा था, जो सड़क की धूल बना हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा को इस पर रहम नहीं आया था। आयश इसकी ना रही तो ज़िम्र इसकी भी ना रहेगी। वो अपनी ही सोच पर फिर से हंसने लगा। आयश कहाँ जा सकती है? पूरी कायनात मिलकर भी जोर लगा ले, आयश मलिक इसकी ही थी, इसकी ही रहने वाली थी। मेरे दिल में तुम कभी नहीं धड़कोगे, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। तुम्हारे हिस्से में मेरा बेजान खोखला जिस्म आया है। बेरहम लफ्ज़ों की बाज़गश्त बढ़ने लगी। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए नीचे बैठता चला गया। वो कुछ फुट गहरे पानी में बैठा हुआ था। ठंडा यख पानी। वो फिर भी जलता रहा। अल्तमिश ने ज़ावियार खानज़ादा की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। चांद की रोशनी दोनों पर झिलमिलाती रही। नफरत, बदला, दुश्मनी, दोनों की आंखों में यही जज्बे तैरते रहे। तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया मैंने। ज़ावियार खानज़ादा ने गरजते हुए सीने पर हाथ मारा। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान पर भरोसा किया मैंने। वो तैश से कहते सीना पीट रहा था। बालों से भरी इसकी छाती सुर्ख हो गई थी। क्या किया है मैंने? अल्तमिश एक बार अपना कसूर जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इसे क्या गुनाह सरजद हुआ, जो सामने बैठे इंसान ने इसे दो कौड़ी का करके रख दिया। मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या किया? तुम जिसे जलील इंसान ने क्या किया? हाँ, वो चीख रहा था। ज़ावियार का गुस्सा गैस से सुर्ख पड़ रहा था। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ मैंने क्या किया। अल्तमिश के लहजे में ऐसी ठंडक के सांस लो तो जिस्म नीला हो जाए। तुम, ज़ावियार खानज़ादा को ये तुम खंजर की तरह काट गया। वो सर छटकते हंसा। भाड़ में जाए दुनिया का हर इंसान, आयश मलिक सिर्फ आयश मलिक। ज़ावियार खानज़ादा पानी में से उठते अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ा। इसके सामने आकर बैठ गया। आलती पालती मारे से आंखें ब्राउन आंखों में रख गड़ी थी। दोनों की आंखों में बर्फ जमी रही थी। नफरत बढ़ती रही। शाहवीर मलिक को अब तक तुमने मारा क्यों नहीं? वह जिंदा कैसे है? वो गुर्राते हुए पूछ रहा था। अल्तमिश मध्यम सा मुस्कुराया। अपनी पेशानी से बैंडेज खींचकर उतार दी।
پیشانی کا زخم بہنے لگا، خون کی لکیر ماتھے سے ہوتی نیچے بہ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اس کی پیشانی کا زخم 2 انگلیوں سے مزید کھول دیا تھا۔ خون ہی خون، درد ہی درد۔ زاویار خانزادہ بے رحمی سے مسکراتا رہا۔ وہ اس عورت کے لیے خون کے دریا بہا سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا۔ عائش ملک اس کی تھی، بس اس کی۔ التمش خانزادہ اسے بے حس نگاہوں سے دیکھتے رہا۔ بس اتنی سی غلطی ہے میری؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی شال اسی کے زخم پر رکھ گیا۔ اب وہ نرمی سے التمش خانزادہ کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اس نرمی میں تباہیاں تھی۔ وہ جو کہنے والا تھا، مقابل کو ایسا درد ہونا تھا کہ اس نے بلبلا اٹھنا تھا۔ کتنے پیسے لیے ہیں اس نے تم سے؟ تم نے اپنا ایمان بدل دیا؟ کیچڑ سے بھرا جوتا کھینچ کر التمش خانزادہ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے زاویار کو دیکھتا رہا۔ میں نے پیسے لیے، میں نے ایمان بدلا؟ التمش کی آواز کپکپا گئی، ٹوٹی کانچ کی کرچیوں کی مانند ٹوٹا تھا۔ کانپنا تو بنتا تھا۔ ہاں، تم نے ایمان بیچا، تم نے وفا کا سودا کیا۔ زاویار خانزادہ التمش کا سینہ انگلی سے ٹھوک رہا تھا۔ شاہویر کو نہیں مار سکا تو مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا دیا۔ التمش کی آواز میں اب بھی ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ تم اسے مار نہیں سکے کیونکہ تم اسے مارنا ہی نہیں چاہتے۔ اب کی بار الزام نہیں تھا، سچائی تھی جس سے وہ نظریں نہیں چرا سکتا تھا، مگر بے وفا تو وہ پھر بھی نہیں تھا۔ اسے یوں ذلت دی جائے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میرے کہنے پر تم نے کتنے کتوں بلوں کو مار دیا، شاہویر کو کیوں نہیں؟ وہ پسٹل اب التمش کی پیشانی پر ٹھوک رہا تھا۔ زخم ادھڑنے لگا، خون کی دھار سرخ جو آنکھوں پر بہہ رہی تھی۔ ان کتوں بلوں کے پاس وہ سب نہیں تھا جو شاہویر کے پاس تھا نا؟ وہ پسٹل بے رحمی سے التمش کی پیشانی پر ٹھوکتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نگاہوں میں جو گلا تھا وہ بھی دور ہوا۔ اب سر لا تعلقی بیگانگی رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دشمنوں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا تھا، پیسہ، جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ زاویار کی بات پر التمش مسکراتا رہا، سینے کے نیچے غم پنپتا رہا۔ تمہیں لگتا ہے پیسے کے لیے میں نے یہ سب کیا؟ وہ سر ہلاتے پوچھ رہا تھا۔ پھر کس لیے کیا؟ کس لیے تم نے مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ شاہویر کو دیکھ کر تمہاری رنگت کیوں اڑ جاتی ہے؟ شاہویر ملک کے نام پر تمہاری آنکھیں کیوں جھکتی ہیں؟ اسے گولی لگی، تمہیں درد کیوں ہوا تھا؟ شاہویر ملک اب تک زندہ کیوں ہیں؟ کیوں؟ وہ سلگتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وجہ تو ہے، سارے سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہوں، مگر دوں گا نہیں۔ تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں کوئی بھی وضاحت دوں۔ التمش خانزادہ تیز آواز میں بولتے کھڑا ہوا۔ اس سے بھی تیزی سے زاویار خانزادہ کھڑا ہوا تھا۔ التمش کو گردن سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا، میں نے تمہیں اپنا مانا۔ جب تمہارا کوئی نہیں تھا تب میں تمہارا تھا۔ میں نے تمہیں عزت دی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے افسوس ہوا تھا، ساری دنیا اس کے مخالف جا سکتی تھی، التمش نہیں۔ اسی تکلیف نے اس کے اندر آتش فشاں برپا کر دیا تھا۔ التمش خانزادہ اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے بدلے میں نے اپنی زندگی دی تمہیں، تمہارے لیے کئی بار اپنی گولی، اپنے وجود پر سہی۔ تمہیں آنچ نہ آئے، میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ بنا کسی مفاد کے التمش نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑوائی۔ مفاد تھا تمہیں غرض تھی، زمر کے لیے کرتے رہے تم ایک مفاد پرست خودغرض انسان ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے میرے گھر پر نقب لگائی، تمہاری وجہ سے وہ ذلیل شاہویر میرے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، پتہ ہوتا تم مجھے دھوکہ دو گے، میں خود شاہویر کو بہت پہلے مار دیتا۔ وہ غرایا تھا۔ التمش کی سانس پھونکنے کی مانند چلنے لگی، سینہ پھٹنے لگا تھا۔ اس کی ساری وفاؤں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اس انسان کی عزت پر جان واری تھی، پھر چاہے مقابل کی بہن ہو یا اس کی عورت، اپنی جان سے بڑھ کر ان عورتوں کی حفاظت کرتا رہا۔ شاہویر کو تم نہیں مار سکتے، جانتے ہو کیوں؟ وہ زاویار کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑھی۔ شاہویر کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ التمش ٹھنڈا سا مسکراتے ہوئے سینہ ٹھوک رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تھے۔ بے وفاؤں کی بے وفائی سہنا تو آسان تھا، مگر جب وہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں یہ نہیں سہا جاتا تھا۔ آج کی رات دوسرے انسان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اس کے رقیب کا نام لیا تھا۔ دونوں سے ہی وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ تم نے کتا کہا مجھے کتا کہا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے سارے بدلے لے رہا تھا۔ زاویار خاموش ساکت شل سا کھڑا تھا۔ ہوائیں سچ میں اس کے مخالف سمت بہنے لگی تھی، کوئی بھی اس کا نہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے نگاہیں اٹھائے دیکھا
بلند و بانگ پہاڑ بھی اسے اپنے نہ لگے تھے، یہ شہر، یہاں کے لوگ اس کے نہ رہے تھے۔ میں اگر بد نسلی کتا ہوں تو تم کیا ہو؟ احسان جتلانے والا بھی اعلیٰ نسل کا نہیں ہوتا۔ میں بد نسلی کتا، تم بد نسلی انسان۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا، نہ مقابل کا خوف رہا نہ عزت۔ محبت وہ خود ہی ختم کر چکا تھا۔ مجھے بد نسلی کہو گے تم مجھے؟ میں آلیان خان کا بیٹا ہوں، تم کون ہو جس کو اپنے ہی باپ کا نام پتہ نہیں؟ زاویار خانزادہ نے التمش کے سر پر پسٹل کا دستہ دے مارا، زخم مزید کھل گیا، خون کی دھاریں تیزی سے اپنا رستہ بناتے بہنے لگی۔ اسے بے وفا لوگ اپنے پاس بھی نہیں چاہیے تھے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، نہ اب وہ کبھی التمش کو معاف کر سکتا تھا، سوائے اس عورت کے۔ وہ بے وفا تھی، پھر بھی اس کی تھی، اسے معاف کر سکتا تھا۔ میں اپنی بہن تم جیسے انسان سے چھڑوا کر رہوں گا، کسی اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسل کے انسان سے اس کی شادی کروں گا۔ وار بڑا ہی جان لیوا تھا۔ التمش خانزادہ کی رگیں پھولنے لگی، وجود تانبے کی مانند دہکنے لگا۔ وہ نگاہوں میں آتش فشاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ درد ہوا، آگ لگی، مرنے کو دل کیا۔ زاویار خانزادہ گردن جھکائے ہنس پڑا، اس کی نگاہوں میں آتش فشاں جیسی تپش تھی۔ آگ ہی آگ۔ 2 قدم بڑھاتے التمش کے قریب ہوا۔ میں ایسی آگ میں جل رہا ہوں جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ دنیا میرے لیے جہنم بن چکی ہے۔ اگر میرے لیے دنیا ایسی ہی جہنم رہی تو جنت کسی کے لیے بھی نہ رہے گی، یاد رکھنا۔ وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھتے تپش زدہ مسکرایا تھا اور پلٹ گیا تھا۔ التمش کی سلگتی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر گڑھی رہیں، پسٹل کی چیمبر کھینچی گئی تھی۔ زاویار کے قدم رکے تھے، وہ مسکرایا تھا، اب کسی سے کوئی امید نہ رہی تھی۔ امیدیں اس فانی دنیا سے خاک تھی۔ میرے باپ کا نام پوچھا تھا تم نے؟ تمہیں جاننا تھا شاہویر کو میں کیوں نہ مار سکا؟ التمش خانزادہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ پھر سے ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ اب دونوں کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ نہیں جاننا کچھ بھی، اب سب مٹی ہے، تم میرے دل سے اتر چکے ہو۔ التمش کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے دھکا دیا۔ التمش ہنسا تھا، ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ تو تم میرے لیے بھی ہو گئے، میرا خان میرے لیے خان نہ رہا، مٹی ہو گیا۔ وہ ہنس رہا تھا، ہنسی زخمی سی تھی۔ ہوائیں، فضا، یہ رات، یہ پہاڑ، سب ایک طرف سے آنکھوں والا انسان کبھی اس کے لیے ایک طرف تھا، اب کہیں بھی نہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں التمش اشیر ملک ہوں۔ زاویار کے قریب ہوتے کہا۔ یہ پہچان التمش کو آج بھی چپتی تھی، اس لیے سرگوشی میں یہ زہر مقابل کے سماعتوں میں اونڈیلا۔ ہوائیں سائیں سائیں کرنے لگی، سب جامد ہوا۔ زاویار خانزادہ کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ جا لگا تھا، بے وفا کی بے وفائی کی وجہ مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا، اسے دھوکا دیا گیا، کھیل کھیلا گیا۔ زاویار خانزادہ کا ہاتھ سینے پر سرکنے لگا۔ شاہویر ملک میرا بڑا بھائی ہے، میرا خون، میرا بھائی۔ یہ پہچان فخر سے بتائی گئی، مگر آواز سرگوشی میں ڈھلی رہی۔ جنت میری نہ رہی تو جہنم تاعمر تمہارا مقدر رہے گی۔ تمہاری روح پر کوڑے برسانے والوں میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا۔ التمش خانزادہ سے آنکھوں میں دیکھتے گرایا، سب پانی ہو گیا۔ سانس چلتی رہی مگر ایک دوسرے پر فاتح پڑ لی گئی۔ زاویار خانزادہ کی پسٹل التمش کی پیشانی پر آن ٹھہری تھی۔ کلک کی آواز آئی۔ التمش خانزادہ کی آنکھیں زخمی سا مسکرائیں۔ زاویار خانزادہ اسے مار سکتا تھا مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقابل کی پسٹل خالی تھی مگر اس کی پسٹل گولیوں سے فل تھی۔ جہنم میری رہی تو پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، کوئی میری لگائی آگ سے بچ نہ سکے گا۔ زاویار خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی فراٹے بھرتے آگے بڑھ گئی۔ التمش خانزادہ تاریک زخمی وجود لیے تادیر کھڑا رہا۔ ایک شخص آیا اور پورا زخمی کر کے چلا گیا۔ اب کوئی بھی اس کا نہ رہا تھا۔ سبز رنگ کے زنگ آلود دروازے کے پاس کھڑی سرمئی آنکھوں والی لڑکی ششدر سی تھی۔ ایک دوسرے پر جان دینے والے آج ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مٹی کی دیواروں والا یہ کمرہ اس پر ہنس رہا تھا۔ چارپائی کے گرم بستر پر گرتے اس لڑکی نے ایک دیوار کو بغور دیکھا تھا۔ مٹی کی دیوار میں بڑی گہری دراڑ پڑی تھی۔ بارشیں اس مرتبہ زیادہ ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا یہ مٹی کی دیواریں اس بار گر جائیں گی۔ بس ایک بارش کو اور ہونے کی دیر تھی، بس ایک بارش اور۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہی سینڈو میں ملبوس تھا، جس پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی تھی۔ کل سے یہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس مرد کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ لباس پر دھیان کیا دیتا، اس کی سینڈو اور پینٹ دریا کے پانی کی وجہ سے گیلی تھی، سردی اس کے وجود میں گھس رہی تھی۔ اس کے لیے گزری ہر ساعت برف تھی۔ سیاہ لباس والے مرد نے مان لیا تھا
وہ اپنی حویلی کی تاریک راہداریوں سے گزر رہا تھا، اس کی دنیا بھی اندھیر تھی۔ اس مرد نے مسکراتے ہوئے تسلیم کیا، وہ اب تاریک سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اب یہ سرخی تعمر ان سیاہ آنکھوں کا حصہ رہنی تھی۔ یہ مرد یہ بھی مانتا تھا، میرے دل میں تم کبھی نہیں دھڑکو گے، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، تمہارے حصے میں میرا بے جان کھوکھلا جسم آیا ہے۔ لفظ اس کی سماعتوں میں اترتے رہے، وہ تا قیامت تک ان لفظوں کو یاد رکھے گا۔ اس مرد نے ان لفظوں کو نہ بھولنے کی قسم کھا لی تھی، ان لفظوں کے زہر کا تریاق اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اس مرد نے اس بات پر بھی سر تسلیم خم کیا، مگر وہ عورت اس کی نہ رہے گی۔ وہ یہ بات نہیں مان سکتا تھا، موت بھی اسے اس عورت سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی موت سے پہلے اس عورت کو موت دے گا، دل میں موسم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ زندہ رہے گا تو وہ ہمیشہ یہیں پڑی رہے گی، اس کے قدموں میں۔ وہ سیڑھیاں اترتے ایک تاریک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس قہر برساتی سردی میں وہ عورت زمین پر پڑی تھی، جو دھڑکن بن کر دل میں دھڑکتی تھی، جو سانس کی طرح اس کے جسم میں رہتی تھی، مگر وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ مٹی ہونا ڈیزرو کرتی رہی، ساری عمر اس فرش کی زینت بنی رہے گی، پھر اسے اس کی قدر آئے گی۔ وہ تلخی سے سوچتا آگے بڑھ رہا تھا، لکڑی کا دروازہ اس پر لگا، کنڈا کھولتے وہ ٹھہرا۔ وہ اس کی سسکیاں سننا چاہتا تھا، روئے گی تڑپے گی تو وہ اس سے معافی مانگے گی، اسے اپنے کیے پر نادم ہوگا۔ زاویار خانزادہ کو افسوس ہوا تھا، کوئی آواز کوئی سسکی نہ تھی، بڑی ہی ڈھیٹ عورت تھی۔ وہ جانتا تھا، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سائڈ بورڈ والی دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ کے سارے بٹن دبا دیے۔ کمرے میں زرد بتی جل گئی تھی، وہ ٹھنڈے فرش پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل نے اسے ملامت کی، وہ بلا ارادہ نگاہیں چرا گیا۔ اس ٹھنڈے فرش پر لیٹی عائش کی تمام حساسیت بیدار ہو چکی تھی۔ وہ دشمن جان اس کمرے میں تھا، کمرے میں پھیلی وہ عذاب خوشبو عائش کا وجود جلانے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، بال پشت پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ اور متورم تھی، سرخ شال اس کے ایک شانے پر تھی اور وہ اسے تپش زدہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اتنی ضدی عورت تھی، شال تک خود پر لپیٹی نہیں تھی، لپیٹ لیتی تو تھوڑی سی تو اسے حدت مل جاتی۔ وہ یہ سب کر کے اس کا ضبط آزماتی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بالآخر جو تم ڈیزرو کرتی تھی تمہیں مل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے عائش کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دونوں آمنے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، درمیان میں چند فٹ کا فاصلہ تھا جو صدیوں پر محیط لگتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا رہے تھے، دونوں کی گردنیں تنفر سے اٹھی تھیں۔ بربادی آئی تو دونوں کا مقدر بن گئی، اس آگ میں دونوں جل رہے تھے۔ ظاہر میں وہ ایک دوسرے کو تو توڑ کر سرخرو لگتے تھے، مگر باطن کی نظر سے صاف دکھائی دیتا تھا یہ جنگ دونوں کو یکساں طور پر برباد کر رہی ہے۔ آخر اپنی تباہی پر خوشی کیسی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، سنہری بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ ان لٹوں کو سلجھانا چاہتا تھا، وہ ان نقوش کو چھونا چاہتا تھا، وہ اس کے جسم کو باہوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے پاگل کر رہی تھی، وہ سب کچھ بھولنے لگا، نفرت لمحوں میں مٹنے لگی۔ وہ عورت اس کے سامنے تھی جسے پا کر بھی وہ لگا وہ اسے کبھی نہ پا سکا، پا کر رہ کر بھی وہ پیاسا تھا۔ دن رات باہوں میں رکھنے کے باوجود وہ اس کے قرب سے محروم رہا۔ زاویار خانزادہ نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھ جیکٹ کے اندر کیے، وہ تو اس کے سامنے بیٹھی کانپ نہیں رہی تھی، وہ مرد ہو کر سردی سے کانپ رہا تھا۔ سے آنکھوں میں خود کے لیے غصے کی حدت چھلکنے لگی۔ خود کے مرد ہونے پر لعنت بھیجی، شاید میرے کپڑے گیلے ہیں اس لیے کانپ رہا ہوں۔ خود کو تسلی دی گئی مگر تشفی نہ ہو سکی۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی، آنکھوں میں آتش فشاں دہک رہا تھا اور کنپٹی پر پسینے کی دھار۔ اللہ اللہ، یہ مرد سردی کی وجہ سے نہیں کانپ رہا تھا، سامنے بیٹھی عورت کی بے تنائی بے حسی پر کانپ رہا تھا۔ وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، زاویار خانزادہ مر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیکٹ سے سفید پیکٹ نکال کر چاک کیا، سفید ذرے نیچے گرے۔ وہ سگریٹ جیب سے نکالتے جھکا تھا، کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا، آنکھیں بے انتہا سرخ تھی۔ عائش اسے تعصب سے دیکھتی رہی، اس مرد کے لیے رحم پھر بھی نہ آیا تھا، وہ برباد ہوتا مر جائے، اسے کیا؟ وہ نگاہیں پھیر گئی، وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہا۔ چند لمحوں بعد زاویار نے آنکھیں کھولی، گہرے گہرے چند سانس لیے، اس کی آنکھیں اب بے رحم تھی۔ وہ عائش کے گال پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، نیلا گال، وہ مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا، انہی نشانات کے قابل تھی۔ اب نگاہیں گردن پر تھی جہاں اس کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسے پھر سے افسوس ہونے لگا، اس عورت کے لیے جذبے پل پل بدلتے تھے۔ وہ ہنسنے لگا، یہ عورت بھی تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کل تک یہ عورت اس کے سینے سے لپٹتی تھی، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سے ہلتی بھی نہ تھی۔ ایسے رہنا چاہتی ہو تم؟
خاموشی ٹوٹی تھی وہ بول پڑا، کیسے؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا، ایسے ذلت سے؟ وہ عام سے انداز میں بولا جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ ذلت تو وہ ہوتی جب میں تمہاری باہوں میں ہوتی، تم دور ہو تو ذلت کیسی؟ وہ جواباً سوال کرتے مدھم سا ہنسی تھی۔ زاویار خانزادہ کی مٹھیاں بھیج گئیں، وہ ضبط کرتے بظاہر مسکراتا رہا، مجھے اکسا رہی ہو خود کے پاس بلوانے کے لیے؟ وہ سیدھا ہوا، مگر تمہاری کوشش بیکار ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ آنکھوں کی تصدیق لیے اسے دیکھنے لگا، مجھے یقین ہے تم اپنی بات پر قائم رکھو گے، جو عورت تمہاری نہیں اس کے قریب آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات پر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، وہ عورت اس کا ضبط توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ عائش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی، ڈر خوف اسے مرد سے اب نہیں آتا تھا، مگر وہ کسی درندے کی مانند اس پر جھپٹا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا جبڑا آہنی گرفت میں دبوچ گیا تھا، اس کی گرفت اتنی سخت تھی عائش کا جبڑا ٹوٹنے لگا۔ وہ بے رحم بنا گرفت بڑھاتا گیا، رحم کا ہر جذبہ اس عورت کے لیے مفقود تھا۔ عائش خود کو چھڑوانے کی سعی کرتے ہلکان ہوتی رہی، زاویار خانزادہ نے اسے ہلکان کرتے بلاخر چھوڑ دیا تھا۔ وہ منہ کے بل ہوتے گہرے گہرے سانس لینے لگی، اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ پڑی رہی، سیاہ آنکھوں والے مرد کو اب دیکھنا ہی نہیں تھا۔ عائش نے موسم ارادہ کیا، زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی کمر سے بال پیچھے کیے، کندھوں سے جکڑے نرمی سے اسے اٹھایا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی، عائش کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی، تنفس تیز تھا، وہ اس کے بے انتہا قریب تھا، بے حد نرمی سے انگلیوں کے پوروں سے عائش کی گردن کو چھو رہا تھا، وہ اس کی گردن پر لگے زخم کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو خود پر غصہ آنے لگا، یہ زخم اسے تکلیف دے رہے تھے۔ عائش نے کراہیت سے اس کا ہاتھ چٹکا، زاویار خانزادہ اس کا ہاتھ چکر لیا اتنی سختی سے کہ عائش کراہ کر رہ گئی۔ تم یہ سب کر کے صرف مجھے غصہ دلا رہی ہو، اپنے لیے درد چن رہی ہو۔ جب اپنے کسی بھی عمل سے مجھے محسوس کرواؤ گی، تم میری نہیں، یقین کرو میں تمہارے لیے جلاد بن جاؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے تھا، عائش کو اپنی انگلیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت سے میری جان بھی لے لو گی، یقین کرو میں مسکراتا رہوں گا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا، عائش نے اب کی بار اسے جھٹکا نہیں تھا۔ بیوی ہو میری، مانتا ہوں تمہیں ویسے نہیں رکھ سکا، رکھنا چاہیے تھا جیسا رکھنا چاہیے تھا، مگر تم بھی سوچو، اس وقت تم ونی میں آئی تھی، میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں تمہیں اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہتا تھا، تمہارے پاپا نے جرگے کے ذریعے میرے بابا پر دباؤ ڈالا۔ عائش تلخی سے مسکرائی تھی، پہلی مرتبہ اس بے مہر مرد نے اس کے باپ کے لفظ کے ساتھ بغیرت نہیں لگایا تھا، ورنہ جب نام لیتا تھا گندی گندی گالیاں دیتا تھا، تب تم میں مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اب مجھ میں نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے جھٹک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ جھٹکتی تو ٹھیک تھا مگر کراہیت سے جھٹکتی تھی، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم ایک سردار کی بیوی ہو، سردار زاویار خانزادہ کی بیوی، تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم لوگ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے، وہ وضاحتیں نہیں دیتا، مگر پہلی مرتبہ دے رہا تھا، وضاحتیں رائے گاہ جا رہی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا ارتضیٰ زندہ ہو جائے تو تم مجھے چھوڑ دو گے، تم نے مجھے ہمیشہ کہا تم اذان ملک کو قتل کر کے مجھے خود بحفاظت لاہور میرے بنگلے چھوڑ کر آؤ گے، ایک سردار کی حیثیت سے اب تم پر فرض ہے تم اپنا قول پورا کرو۔ زاویار خانزادہ کے گلے میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اگلے چند لمحے خاموشی کی نثر ہوئے تھے، زرد بلب روشنی دونوں پر پڑتی رہی۔ وہ ساری باتیں جھوٹ تھی، ارتضیٰ میرے نزدیک زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ باتیں صرف تمہیں تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، تکلیف کیسی؟ عائش نے نظریں اٹھائے سے دیکھا، مجھے تو خوشی ہوتی تھی تمہارا نام میرے ساتھ نہ رہے، ان 11 ماہ میں ہر پل یہی تو دعا مانگی ہے۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر زاویار کے منہ پر مار دیا گیا تھا، سینے کے عین درمیان میں درد سا اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ نے گردن جھکائے خود پر ضبط کیا، فی الوقت وہ یہی کر سکتا تھا، وہ اس عورت کو منانے آیا تھا، وہ سر جھکا دے، اپنے دل کو دوسرے مرد پر دستبرداری دے دے، وہ بھول جائے گا، وہ سب بھول جائے گا جو اس نے باہر کہا، وہ بھول نہیں پا رہا تھا، مگر وہ نہیں یاد رکھے گا۔ جو تم کر رہی ہو وہ عورت ہوتی اور کوئی عورت ہوتی میں سے جان سے مار ڈالتا، تو میں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ تم۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا، دل میں جذبے سلگتے لبوں تک نہ آ سکے تھے، کیسے کہے وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے، کیسے کہے وہ ساری دنیا پر دستبرداری دے سکتا ہے مگر اس پر نہیں، کیسے اس عورت کو وہ سب کچھ کہے جو دوسرے مرد کو دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ اس بات پر وہ ڈھٹائی لیے ہوئے تھی، اسے ذرا پشیمانی نہیں تھی،
عائش اسے دیکھتی رہی، زاویار کے لب کپ کپاتے رہے۔ عائش کی آنکھوں میں استضاح بڑھتا گیا۔ یہ مرد یوں ہی نہیں تڑپ کر مر جائے، اس نے پوری دل سے بد دعا کی تھی، کیونکہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ دہکتے جذبات سے آنکھوں میں دفن ہو گئے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تم مجھ پر مزید ظلم کرو، میں چاہتی ہوں۔ میں تم سے اس سے بھی زیادہ نفرت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولتی چہرہ پھیر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ اسے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ خدا قسم تم مجھے جانتی نہیں ہو، ایسے بوٹی بوٹی نوچوں گا تمہاری، تم موت کی بد دعائیں کرو گی، مگر میں تمہیں موت نہیں دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ مزید کیا نوچو گے؟ اس قید نے مجھے ہر پل نوچا ہے، تم نے کبھی رحم کیا؟ بتاؤ مجھے۔ عائش کا گلا بھاری ہونے لگا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ وہ انسان تھی، پتھر کی مورت نہیں۔ اسے درد ہوتا تھا، وہ خود کو سمیٹتی، مقابل اسے پھر توڑ دیتا۔ آخر جان سے کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ بھل بھل کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، تمہیں جیسے چاہیے چھو سکتا ہوں، تمہیں میرے سکون کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے۔ زاویار خانزادہ کے بات پر وہ روتی رہی، بدن ہچکولے کھانے لگا۔ وہ اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ہر بات میں تمہارا مطلب، ہر بات میں تم تھی۔ تمہیں مجھے معاف نہیں کرنا تھا کیونکہ تمہارا بھائی قتل ہوا تھا۔ تم نے اپنے بھائی کے زندہ ہونے کا راز چھپایا کیونکہ تمہیں اپنا سکون چاہیے تھا۔ تم آج چاہتے ہو میں سب کچھ بھلا دوں، ان سب میں صرف تم چاہتے ہو میں کیا چاہتی ہوں؟ تمہیں پرواہ نہیں میں کہاں ہوں، بتاؤ مجھے۔ عائش کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ ہر جگہ صرف تم ہوگی، صرف تم، میری حویلی کی مالکن، یہاں کی ساری عورتوں سے اونچی۔ کوئی تمہارے سامنے اونچا بولنے کی بھی جرات نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ جکڑے پوچھ رہا تھا۔ وہ انجان بننے کی پوری کوشش کر رہا تھا، جو عائش ملک کو چاہیے تھا وہ کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ ذلت لگتا ہے، مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ مجھے وہ بے بسی خوف نہیں بھولتا، مجھے تم سے کتنا خوف آتا تھا، تم جانتے ہو۔ تم آج بھی مجھے اپنے خوف میں رکھنا چاہتے ہو، تم مجھ پر ڈومینیٹڈ رہنا چاہتے ہو۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو اس طرح کسی بھی مرد کے قابو میں آ جائے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کسی نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ عائش کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ وہ چکنا گڑھا تھا جس پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ تمہیں مجھ سے خوف آتا تھا، مان لیتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، زیادتی کی تمہارے ساتھ، بے حد تکلیف پہنچائی۔ اب میں ہی ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈومینیٹڈ رہنا چاہتا ہوں تو تمہیں گھسیٹ کر بھی کمرے میں لے کر جا سکتا تھا، وہی سب کچھ کرتا جو پہلے کرتا رہا تھا۔ تم کیا کر لیتی؟ روتی تڑپتی وہی کرتی جو پہلے کرتی تھی۔ تمہارے سامنے اتنی سردی میں اسے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ہوں، تمہیں کیا مجھ میں ابھی بھی صرف میں نظر آ رہا ہے؟ تم کہیں نہیں ہو کیا؟ عائش نم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کی باتوں سے کل بھی ہرٹ ہوتی تھی، وہ آج بھی ہرٹ ہو رہی تھی۔ زاویار عالیان خان صرف ہرٹ کرنا جانتا تھا۔ اب میرے ساتھ کچھ بھی ویسا نہیں کر سکتے۔ وہ زاویار کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اسے قریب ہوئی۔ زاویار خانزادہ اس کے قریب آنے پر مجسم تھا، اتنے قریب تھی کہ وہ اپنے سینے سے لگا سکتا تھا، مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ عشق میں یہ مقام بھی آئے گا، وہ اتنے قریب ہوگی، وہ اسے اپنے سینے سے نہ لگا سکے گا۔ اس نے کبھی ایسا سوچا نہ تھا، وہ تو اس عورت کو اس کی منشا کے بغیر چھوتا تھا، آج بھی چھو سکتا تھا، مگر آج وہ شاید ہرٹ ہوا تھا، اس کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام لیا تھا۔ کیا اس عورت نے اتنی بڑی غلطی معاف کرنے کے قابل تھی؟ کیا وہ بھولنا اتنا آسان تھا؟ آج تو اس کی ایگو ہرٹ تھی، اس کی مردانہ انائی سے للکار رہی تھی، آگ جو سینے میں بھڑک رہی تھی وہ الگ سے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ نے بے حد نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، ان گلاب گالوں پر اب وہ صرف لب رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھی کہ اپنی دشمن بنی ہوئی تھی، مجبور کر کے رکھ دیتی، وہ ہاتھ اٹھا دیتا۔ اب تو وہ جتنا تڑپتا تھا وہی جانتا تھا، کیونکہ تم جانتے ہو عائش ملک اب صرف روئے گی، تڑپے گی نہیں، وہ تم سے حساب مانگے گی، تم ظلم کرو گے، وہ چیخے گی، چلائے گی، تمہاری باہوں میں رہتے ہوئے بھی وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ خالی کھوکھلے جسم پر تم کب تک تشدد کرو گے؟ وہ اس کی بات اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا، ایک لفظ بھی ویسا نکلا، خدا قسم تمہارا ماتم منانے کے لیے کھوکھلا جسم نہیں بچے گا، وہ مجھ میں
اور مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ تاعمر تمہاری قبر پر بیٹھ کر ماتم منا سکوں۔ وہ غراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ گیا تھا۔ آج دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، وہ گردن جھکائے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آگ لگا کر رکھ دیتی تھی، وہ کب سارے عمر اسے ایسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ کچھ گھنٹوں میں جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اسے پاگل کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کمرے میں سانس آنا بند ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ یہ عورت اس کی سانسیں گھونٹ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ جکڑے۔ میری بات سنو، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ میں نے تمہارا نقصان کیا، تم نے میرا نقصان کیا۔ میں نے کیا نقصان کیا؟ عائش نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے مجھے کتنے دھوکے دیے۔ اگر آج میرا تمہارا بچہ ہوتا تو حالات یوں نہ ہوتے۔ میں اپنے بچے کی ماں پر کبھی ظلم نہ کرتا۔ عائش ہنسنے لگی تھی، وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ گردن میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ یہ عورت آج قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ سختی کرے، نرمی کرے، اسے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا۔ اسے مارے، دھتکارے، کیا کرے آخر اس عورت کے ساتھ؟ تم معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ سردار زاویار خانزادہ ہنستے ہنستے رک گئی تھی۔ گلابی آنکھیں ہنسنے سے نم تھی، پانی چمک رہا تھا۔ تم تب بھی مجھے مارتے، تم تب بھی مجھ پر ظلم کرتے، تم تب بھی میری عزت نہ کرتے۔ تمہیں صرف اپنے بچے سے غرض ہوتا۔ تم مجھ سے بچے پر بچہ پیدا کرواتے، ایک مشینی عورت، بچہ پیدا کرنے کی مشین، تمہارا دل بہلانے والی چابی کی گڑیا۔ ونی میں آئی ہوئی اس عورت سے تمہیں اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہوتا۔ سردار صاحب جو ہو وہ بنو، یہ ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ وہ استزائیہ مسکرائی، وہ لب بھینچے سے دیکھتا رہا۔ سامنے بیٹھی وہی عورت عائش ملک تھی جو نکاح سے پہلے تھی۔ وہ تو اس کے نکاح کے بعد والی بے رحمیاں یاد رکھے ہوئے تھا۔ نکاح سے پہلے وہ کیا تھی، کیسے اس کی حویلی میں پولیس سے لے کر دناتی ہوئی آئی تھی، کسی سے ڈرتی ہی نہ تھی۔ اس جیسے ظالم بے رحم انسان کے سامنے بھرے جرگے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اس کے نکاح کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ شکر ہے ہمارا بچہ نہیں ہے تمہارے پاس، میں اپنا بچہ چھوڑ کر کیسے جاتی؟ وہ آنکھیں موندے شکر کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں آگ لگی تھی۔ وہ عورت نہیں صرف آگ تھی، چھو لو تو صرف جل جاؤ۔ تم کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر بائے دا وے؟ وہ اس کے قریب ہوا، بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ قیامت ابھی کے ابھی آ سکتی ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ سورج اپنا رخ بدل سکتا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ ہوائیں اگر زہر بن جائیں، سانس لینا جرم ٹھہرے، میں اپنی کوکھ سے انکار کر دے، آسمان ٹوٹ کر سر پر گرے، میں مٹ جاؤں، بکھر جاؤں، خاک ہو جاؤں، مگر تم سے دستبردار ہو جاؤں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہر لفظ پر یقین کی مہر لگا رہا تھا۔ آج کی رنگت تاریک پڑنے لگی تھی، اسے ان سے آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ دنیا کے سب قانون بدل جائیں، کائنات کی بنائی حدیں لرز جائیں، تمہیں چھوڑ دوں، یہ جملہ میرے وجود میں لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ سے آنکھوں والا مرد تباہ کن تاثرات رکھتا تھا۔ تباہی اور تباہ دونوں لفظوں سے گندھا اس مرد کا وجود لگتا تھا۔ وہ اسے بھی تباہ کر دے گا۔ عائش کو یقین تھا۔ عائش بے سانس ہونے لگی۔ اس بغیرت ذلیل انسان کو میں زندہ دفن کروں گا، ایسی آگ لگاؤں گا وہ میری لگائی گئی آگ میں جل کر مر جائے گا۔ میری عورت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے گا، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ خون اشام درندے کی مانند قررایا۔ عائش مزید شل ہو گئی، رنگت لٹھے کی مانند سفید۔ خبردار کسی دوسرے مرد کی جان کو روئی، رنگت بدلی، تمہارے بدلتے ہر رنگ پر میرا حق ہے۔ وہ عائش کی گردن دبوچ گیا۔ عائش کی سانس گھٹنے لگی، اسے آنکھوں والے سنکی مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ زاویار خانزادہ پیچھے ہو گیا، ہاتھ ہٹا لیے۔ عائش کھانسنے لگی۔ وہ اب نرمی سے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ عائش کو اس مرد سے خوف آیا تھا، وہ اس کی دہشت سے خوف کھائے یا اس کی نرمی سے؟ وہ ہر صرف تباہی تھا۔ سمجھو اس بات کو، تم میری ہو، میرے نکاح میں میری عورت۔ دنیا کا کوئی مرد اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اور اس کی پیٹھ سہلاتے نرمی سے کہہ رہا تھا، دنیا کی ہر عورت کو اپنے مرد سے وفا نبھانی چاہیے۔ عورت میں وفا نہ رہے تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ ہر مرد صرف وفا چاہتا ہے، مجھے بھی تم سے وفا چاہیے۔ کیا بے بسی تھی جو اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ کاش وفا محبت بازاروں میں بکتی تو سردار زاویار اپنا سب کچھ بیچ کر اس عورت سے کی وفائیں خرید لیتا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ مرد اسے پاگل کر دے گا، اسے یہ بھی یقین تھا۔ تم میرے ساتھ جو کرنا چاہو گے کرو، چیخوں گی میں سہ لوں گا، مجھے دور چھٹکو گی میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، مجھے بچہ نہیں دو گی میں اپنی نسل نہیں بڑھاؤں گا، تم مجھے ہر روز کٹہرے میں کھڑا کرو گی، میں ہو جاؤں گا، بس میری رہو،
بس میری رہو۔ لہجے میں عاجزی، بے بسی تھی۔ سرد روشنیوں سے بھیگے کمرے کو اس مرد پر ترس آنے لگا تھا، مگر وہ بے رحم عورت ذرا نہ پگھلی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جس دن تم نے مجھے بیلٹ سے مارا تھا میں نے کہا تھا مجھے نفرت کے اس مقام تک لے کر مت جاؤ جہاں سے میں واپس نہ آ سکوں۔ آج دیکھو میرا نفرت کا مقام اونچا ہے، تمہاری کوئی بات مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ عائش ملک تم سے بھی زیادہ ظالم بے رحم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی رہی۔ زاویار کا چہرہ تاریک کر گئی۔ تم نے جو کیا وہ بھول گئی؟ تم مجھے اندھیرے راستے میں ملی تھی، کسی مرد کے ساتھ، تمہاری بہن کے لیے گئی تھی۔ ایک بار تو تحقیق کر لیتے۔ وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ تم جب مجھے کسی مرد کے قریب نظر آؤ گی میں بغیر تحقیق کے تمہاری بوٹی بوٹی کروں گا۔ تمہاری خوشبو پر میرا حق ہے۔ وہ غیظ و غضب کے اشتعال سے بھڑک اٹھا تھا۔ تم ظالم ہو، صرف ظالم۔ ظلم تمہارے خون میں دوڑتا ہے، تم کسی سے پیار کر ہی نہیں سکتے۔ میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی تمہاری قید سے۔ وہ انگلی اٹھائے غرائی تھی۔ زاویار ہنسنے لگا۔ وہ اس کی خام خیالی پر ہنستا ہی جا رہا تھا۔ سینے میں چمڑی میں درد ابلتا رہا تھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے نرم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پہلے بھی کوشش کی تھی، کر کے دیکھ لو، اب کی بار مردہ واپس لاؤں گا، سلگتے لہجے میں دھمکی دی۔ تم مجھے سچ میں مار سکتے ہو؟ آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر زاویار کی دھڑکتی دھڑکنوں نے شور مچایا، مگر اس کی اگلی بات پر عائش ملک کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس مرد سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ تم پر دسترست صرف میری، تمہارا ہونا بھی میری مرضی، اور مٹ جانا بھی، ورنہ تم مٹی، تم دھول، تم ردی، تم خاک، تم موت، تمہاری دردناک موت تمہارا انجام۔ اور کہتا رہا، سر نفی میں ہلاتی اپنا سر دیوار سے دھیرے دھیرے ٹکراتی رہی۔ اس مرد کی ہر منطق بے اثر ہو گئی تھی، ہر معذرت بیکار ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں، جنون میں اپنے بخت لکھنا چاہ رہا تھا۔ عائش ملک اس کے اگلے 100 جنموں تک اس مرد کے جنون پر دستبرداری دے سکتی تھی۔ یہ مرد نہیں، بس یہ مرد نہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ کمرے میں چلو، یہاں سردی ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا کھلا کر تمہیں میڈیسن دیتا ہوں۔ کب سے یہاں پڑی ہو، بخار نہ ہو جائے؟ وہ تشویش سے کہتے اس کا سر دبا رہا تھا۔ عائش کا دل کیا تھا وہ اپنا سر دیوار سے ٹکراتے پھوڑ دے۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آخر؟ سزا دینی ہی تھی، دے دی تھی، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑے غرائی تھی۔ میں نے سزا دی تھی، میں نے ختم کر دی، چلو یہاں سے۔ اس پہاڑی وجود پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ کمرے میں چل کر میں ایسی بات کر دوں گی کہ تم پھر سے مجھے یہاں پھینک کر جاؤ گے۔ راہداریاں طویل ہیں، تم ایسا کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ نگاہوں میں ایسی کاٹ کے زاویار خانزادہ کا وجود کٹنے لگا۔ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ سمجھ چکا تھا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکے۔ وہ اس کے ٹھنڈے کمرے میں بھی اسے آگ لگا چکی تھی۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو، اسی ذلت کی حقدار ہو، اب ساری زندگی ایسے رہو گی، مرنے بھی نہیں دوں گا تمہیں یہی گرم بستر مل جائے گا، مگر قید یہی رہے گی۔ ترسو گی تم اب روشنی کو، ذلت کی زندگی گزارو گی۔ تم اسے دھمکیاں نہیں دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ وہ بس ڈر کر اپنا فیصلہ بدل لے، اس کے سامنے سرنڈر کر لے۔ عائش آنکھیں موند گئی۔ اس پر ان دھمکیوں کا اثر نہ ہوا تھا۔ وہ دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ تیزی سے گزرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا رہا، مگر اس کی پتھر جیسی عورت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا، اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ وہ پھر اس کے سفید ذروں پر جھکا تھا، سر اٹھائے سانس کھینچی تھی۔ یہ عورت اسے برباد کر چکی تھی۔ وہ تباہیوں کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وہ عائش ملک کو دیکھتا رہا جس کے لب سردی سے نیلے پڑ رہے تھے، سردی سے بدن ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ وہ نگاہیں پھیر گیا۔ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جان جو تھی وہ نکلتی جا رہی تھی۔ یہ جہاں نہیں چاہیے تھا، بس یہ عورت اپنے تابع چاہیے تھی۔ وہ غم زدہ سا سوچتا رہا۔ زرد برف جیسے کمرے میں سانسوں کا مدھم زیرو بم گونجنے لگا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس برف کمرے میں بھی برف بنی وہ عورت سو گئی تھی۔ وہ آگ بنا بھی سو نہ سکا تھا۔ نیند اس کے لیے ہی نہ رہی تھی۔ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے جا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس عورت کو دیکھتا رہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ زخمی مسکراہٹ معصوم تھی، اس لیے سو جاتی تھی۔ اس کی طرح کسی بے گناہ پر ظلم کیا ہوتا ہے، اسے بھی نیند نہیں آنی تھی۔ اگلے لمحے وہ اپنی سوچوں کی نفی کرنے لگا۔ یہ عورت اتنی بھی معصوم نہ تھی، اس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ چکی تھی۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھا تھا، آہستگی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب لیٹتے بے حد نرمی سے
اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر لٹایا، وہ سانس تک روکے ہوئے تھی، کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ اٹھ جاتی تو باتوں سے بھی کاٹتی، ہاتھوں سے کاٹتی الگ۔ وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، اٹھ نہ جائے، خدا اسے دعا کرنے لگا۔ وہ سوئی رہی، اسی سینے کی عادت تھی یا پھر گرم جوشی ملی تھی، وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گرد نرمی سے ہاتھ لپیٹ گیا تھا، زمین پر پڑی عرش کی شال اس کے اوپر ڈالتی، اس کے گرد بازو بھی نرمی سے باندھ گیا۔ وہ سوئی رہی، پتہ نہیں خدا نے اس مرد کی دعا سن لی تھی یا وہ گرم آغوش چھن جانے کے ڈر سے ہو رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔